حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنتے ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، کہ آپ کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو ان کا حاضر ہونا کیسا ہوا کرتا تھا، کہ ان کا خوف خدا کیسا ہوا کرتا تھا۔ آپ متقی، پرہیزگار اور خوف خدا میں سر فہرست نظر آتے ہیں۔ آپ نے بڑے اچھے انداز سے اپنی زندگی کو گزارا اور خوف خدا میں اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ یاد رکھیے گا، خوف خدا بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک خوف خدا ہوتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں کا۔ ہم جیسے گناہ گار ڈرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ گناہ کر دیا، ہم اس گناہ میں مبتلا ہو گئے، اب ہماری کہیں اللہ عز و جل پکڑ نہ کر لے، اس لیے ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خوف خدا یہ ہے، اور ایک خوف خدا کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ایک خوف خدا اولیاء کرام کا ہے۔ ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں، اپنی زندگی رب کے حضور گزار رہے ہیں، لیکن یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہوں، آخر میں جا کر کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اس چیز کا خوف ان کو تڑپائے رکھتا تھا، اور یہ کہ اللہ عز و جل نے اپنا قرب تو عطا کر دیا، کہیں یہ نہ ہو اللہ عز و جل ہم سے اپنا قرب چھین لے اور ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء کرام کا انداز ہوتا تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوسری قسم والوں میں سے تھے کہ آپ کو یہ خوف ہوا کرتا تھا، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے، اس چیز سے ڈرتے تھے کہ اللہ عز و جل نے اپنا قرب تو عطا کر دیا، اے کاش میں اللہ عز و جل کے قرب کا حق ادا کر سکوں، کاش میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو توفیق دی، آپ بھی حج کے لیے روانہ ہوئے اور آپ نے احرام باندھا، اور جیسے ہی احرام بندہ باندھ لیتا ہے، حج کی نیت کر لیتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہے، یہ اس پر ضروری ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ بالخصوص جب آپ نے لبیک اللہم لبیک نہیں کہا، احرام باندھ لیا ہے، احرام باندھا ہے، لیکن لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ رہے، خوف خدا کا غلبہ، آپ روئی جا رہے ہیں، تو بالخصوص آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے عرض کی، یا سیدی لبیک اللہم لبیک تو کہیے، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے لوگو سنو، کہیں یہ نہ ہو کہ میں ادھر کہوں لبیک اللہم لبیک اور ادھر سے آواز آ جائے لا لبیک کی، کہ جا تیرا آنا قبول نہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ خوف تڑپائے جا رہا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ غیب سے آواز آ جائے لا لبیک کی، تو میں کہاں جاؤں گا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو آپ کو لوگوں نے عرض کی، یا سیدی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک دفعہ کہیں لبیک اللہم لبیک، کیونکہ یہ واجب ہے کہنا۔ تو امام زین العابدین نے شرعی حکم تھا، تو لہٰذا شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے جیسے ہی کہا لبیک اللہم لبیک، آپ پر خوف خدا کا غلبہ آیا، آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ کھڑے تھے، آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ ایسا خوف خدا، اللہ اکبر۔ آج دیکھیں کتنے حاجی جاتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں، ادھر بھی بیٹھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے اولیاء کرام کا کیا طریقہ ہوا کرتا تھا، کیسا خوف ہوا کرتا تھا کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آتے تھے۔ ایسا خوف خدا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی انہوں نے یہ خوف خدا کے حوالے سے لوگوں نے سنا تو آپ سب بھی رونے لگ گئے خوف خدا کی وجہ سے۔ اے کاش ہمیں بھی امام زین العابدین جیسا رونا نصیب ہو جائے، ان جیسا خوف خدا نصیب ہو جائے۔ جب امام زین العابدین مینا میں گئے تو جب آپ نے ادھر کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین وہاں پر بھی بے ہوش ہو گئے،
خوف خدا کا غلبہ تھا۔ جب آپ عرفات کے مقام پر پہنچے، جب آپ نے وہاں پر کہا، تب بھی آپ کے ساتھ یہی حالت رہی۔ جب یہی سارا ماجرا آپ کے ساتھ حج میں رہا تو پھر امیر اہل سنت بھی کیا خوب کہتے ہیں محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرے اشک بہتے رہے کاش ہے دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہے دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔